السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ لوگوں کو میرے بھائی بہنوں، آج میں آپ لوگوں کو بتانے والی ہوں سورہ بقرہ میں میرے اللہ نے ذکر کیا ہے آدم علیہ السلام کا۔ تو میں آج آپ کو آدم علیہ السلام کے حوالے سے واقعہ بتانے والی ہوں، جس سے کہ آپ کی آنکھیں کھل جائے اور آپ کے دل میں تھوڑی سی محبت پیدا ہو جائے۔ تو میرے دوستو، سورہ بقرہ میں جیسے کہ میں نے ابھی کہا، سورہ بقرہ میں اللہ نے آدم علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ جب اللہ نے اپنی مخلوق بنانے کی سوچی کہ مجھے ایک اپنی مخلوق بنانا ہے، تو انہوں نے آدم علیہ السلام کو بنانے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ آدم علیہ السلام کو بنانے کا فیصلہ کرتے ہیں تو اللہ کے جو فرشتے ہیں اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ یا اللہ، ہم سے ایسی کون سی غلطی ہو گئی؟ کیا ہم نے آپ کی عبادت میں کوئی کمی چھوڑ دی، یا ہم آپ کی عبادت نہیں کرتے جو آپ مٹی کا مخلوق بنانے کی سوچ رہے ہیں اور آپ بنا رہے ہو؟ یہ کر کے اللہ سے سوال کیا۔ اللہ نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور میں نے کچھ فیصلہ کیا ہے تو کچھ اچھا ہی ہوگا۔ یہ سوچ کے اللہ پاک نے ہمارے آدم علیہ السلام کو بنانے کا فیصلہ کیا اور آدم علیہ السلام کو بنائے۔ تو فرشتوں کو سوچ میں پڑ گئے فرشتے کہ ہم سے ایسی کون سی غلطی ہو گئی کہ اللہ نے یہ فیصلہ کیا۔ پھر بھی انہوں نے اللہ سے کہا، فرشتوں نے، کہ یا اللہ، یہ مخلوق بنانے کے بعد زمین پہ جائے گا، گندگی پھیلائے گا، لڑائی کرے گا، جھگڑا کرے گا، فساد کرے گا، ایک دوسروں کی چغلی کرے گا، غیبت کرے گا اور نیکی نہیں کرے گا، اور ایسی مخلوق بنا کے کیا فائدہ؟ جب میرے اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، اس کا جواب میں آپ کو دوں گا۔ اللہ نے ایسی 4 چیزوں کے نام ہمارے آدم علیہ السلام کو پہلے سے ہی بتا کے رکھے تھے، جو کہ فرشتوں کو نہیں معلوم تھا۔ جب آدم علیہ السلام کے سامنے اور اللہ کے سامنے جب فرشتے آتے ہیں تو فرشتوں سے کہا جاتا ہے کہ ان 4 چیزوں کا نام تم بتاؤ کہ یہ کیا ہے۔ تب فرشتے وہ نہیں بتا پاتے جب ہمارے آدم علیہ السلام سے اللہ فرماتا ہے کہ اے آدم، تم ان 4 چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب ہمارے آدم علیہ السلام ان 4 چیزوں کے بارے میں انہیں بتاتے ہیں فرشتوں کو، تو فرشتے حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ تب فرشتے اللہ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ، جو آپ کہتے ہو وہ سچ ہے۔ تب میرے اللہ فرماتے ہیں کہ آپ ان پہ سجدہ کرو۔ پورے فرشتے اور پورے جو بھی تھے فرشتے وغیرہ، یہ سب ہمارے آدم علیہ السلام پہ سجدہ کرتے ہیں۔ اور اس وقت ابلیس بھی وہاں تھا۔ ابلیس سے بھی اللہ پاک کہتے ہیں کہ سجدہ کرو۔ اللہ پاک کہتے ہیں سجدہ کرو۔ ابلیس کہتا ہے کہ نہیں، وہ اپنے تقرب میں اور گھمنڈ میں چور تھا، اور وہ کہتا ہے کہ نہیں، مجھے اس ایک مٹی کے آدم پہ سجدہ کروا رہے ہو، میں اس مٹی کے خمیرے پہ سجدہ نہیں کروں گا۔ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی کا بنا ہے، میں اس پہ سجدہ نہیں کروں گا۔ جب ہمارے اللہ فرماتے ہیں کہ ہے ابلیس، تو ابھی یہاں سے چلا جا، تیرے لیے میرے پاس کوئی جگہ نہیں ہے۔ جب ابلیس ہمارے اللہ سے کہتا ہے کہ ہاں، میں جا رہا ہوں اور میں جاؤں گا، لیکن میں آپ سے یہ کہہ کے جا رہا ہوں کہ جتنے بھی آپ کی عبادت کریں گے اور آپ کے راستے پہ جو بھی چلے گا، انہیں میں بھڑکاتا رہوں گا، ان پہ حاوی ہوتا رہوں گا،
اور ان کے آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے ان پہ حملہ کرتا رہوں گا۔ تو اللہ نے فرمایا جا، تجھے جیسا لگتا ہے ویسا جا کے کر، اگر جو میرا بندہ ہوگا تو وہ تیری بات نہیں مانے گا، اور جو میرا بندہ نہیں ہوگا وہ تیری بات ضرور مانے گا۔ تو اس پہ اللہ فرماتے ہیں جبریل پہ کہ تجھ پہ جب تک تو اس دنیا میں رہے گا، جب تک کہ میری لعنتیں تجھ پہ پڑتی رہے گی۔ میرے دوستو، یہ تھا میرا آدم علیہ السلام کا واقعہ، اور آدھا بچہ ہے وہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی۔ اور میں آپ لوگوں سے یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ جب ابلیس ہمارے اوپر دائیں بائیں سے حملہ کر رہا ہے اور آپ لوگ ان کی غفلت کی زندگی جی رہے ہو، تو تھوڑا بہت اپنے اوپر حاوی مت ہونے دیجیے۔ جب ہمارے اللہ کو ہم پہ بھروسہ ہے کہ میرا بندہ میری عبادت ضرور کرے گا، اور میں آپ لوگوں سے یہی چاہوں گی کہ آپ لوگ اپنے اللہ سے معافی مانگیے گناہوں کی اپنے، اور گناہوں کی معافی کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت کیجیے، اللہ کو یاد کیجیے۔ اللہ اکبر، السلام علیکم، اللہ کے امان میں رہیے۔